آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم نور، تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش سیزن 17، اور الحمدللہ بڑھتے بڑھتے یہ اب 6th ایپیسوڈ پر، 6ٹھی قسط پر پہنچ چکا ہے۔ آج مقابلہ بہت خوبصورت ہونے کی امید ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا سوات سے ہمارے اسلامی بھائی پہاڑوں سے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور داتا حضور کے شہر سے جو ٹیم ہے وہ موجود ہے۔ تو لاہور اور سوات کے درمیان مقابلہ ہے۔ وقت ہوا ہے کہ دونوں ٹیموں کو منچ پہ بلائیں گے۔ جستجو ہے دین کا پیغام یا رب عام ہو، پرچموں میں سب سے اونچا پرچم اسلام۔ ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین سوات والوں سے تعارف حاصل کرتے ہیں، کیا نام ہے، کیا مصروفیات ہیں، اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شاہ حسین ہے، اور میرے والد صاحب کا نام محمد صبور ہے، اور میں جامعہ قادریہ مردان سے فراغت ہوئی ہے میری، ماشاءاللہ اور ابھی سوات میں ہی امامت خطابت کے ماشاءاللہ خدمات۔ جامعہ قادریہ سے تعلق بھی ہے، امامت بھی کرتے ہیں۔ کیسے ذہنی آزمائش میں آنے کا آپ کا ذہن بنا؟ یہ ہمارے ساتھی ہیں مدین سوات کے، تو وہ پچھلے سال بھی آئے تھے یہاں مقابلے میں، انہوں نے شرکت کی تھی، تو انہوں نے ذہن بنایا تھا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جی اگلے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نعمت اللہ ہے، اور میرا والد محترم کا نام عبدالرزاق ہے۔ میں سوات کے علاقے میں اندم سے تعلق رکھتا ہوں، اور ابھی میں مدرسے کا طالب العلم پڑھتا ہوں۔ کون سے مدرسے کے طالب علم ہے؟ یہ مردان کے قریب ہے، جامعہ اسلامیہ محمدیہ نام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں آپ کو بھی، ماشاءاللہ۔ جی تیسرے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ریحان خان اور والد کا نام عالم شیر ہے، میں دیر کے رہنے والے ہوں۔ کیا بات ہے، اور کیا کرتے ہیں، مصروفیات کیا ہیں؟ اولیاء میں پڑھتے ہوں۔ پڑھتے ہیں، اچھا اولا میں پڑھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے، اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17۔ ناظرین، آج خیبر پختونخوا کے ایک خوبصورت شہر سوات میں آڈیشن ہوگا۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سوات آڈیشن کی طرف۔ کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر۔ سورت جن میں جنات کا ذکر ہے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ جن کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ وہ 9 جن تھے۔ خدا بند عالم کا دیدار ہوگا، نبی کی بدولت بروز قیامت خداوند عالم کا دیدار ہوگا، ہمارا نصیبہ بھی بیدار ہوگا، جو دیکھیں گے ہم سبز گنبد نبی کا، ہمارا نصیب بھی بیدار ہوگا۔ کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اب آئیے دیکھتے ہیں، لاہور کی ٹیم سے تعارف بھی حاصل کریں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اسامہ اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام ظفر حیات اتاری ہے۔ بیسیکلی میں سرگودا کی تحصیل ساہیوال سے ہوں، لیکن میں لاہور پڑھتا ہوں۔ آئی ریسنٹلی کمپلیٹڈ FSc پری میڈیکل، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نائٹس جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں 3rd ایئر کا طالب علم بھی ہوں۔ ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد بلال رضا تاری ہے اور میرے والد محترم کا نام کرامت علی ہے اور میں جامعۃ المدینہ اپر مال روڈ لاہور کا درجہ 7th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا بیسکلی تعلق پھول نگر کے گاؤں گمن کے سے ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر اتاری، میرے والد محترم کا نام محمد عمر دراز قادری ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق شہر لاہور سے اور میں جامعۃ المدینہ مبارک ٹاؤن میں 5th ایئر کا طالب علم۔ ماشاءاللہ، مرکز الاولیاء لاہور جو کہ کئی بار فائنل میں ٹیم بھی پہنچی ہے، آگے بھی بڑھے ہیں، اس بار دیکھنا ہوگا لاہور کی ٹیم کا سفر کہاں تک رہتا ہے۔ کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں لاہور کے آڈیشن کے حوالے سے۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش، آیا رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17 کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آڈیشن جاری و ساری ہے داتا صاحب کے شہر لاہور کا۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا سرمہ استعمال فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جمعے ادا فرمائے؟ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مد سرمے کو شرف بخشتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں 500 جمعے ادا فرمائے۔ انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے۔ ایک انہی کی رخ کی روشنی چین ہے تو جہان کی، انس کا انس انہی سی ہے، جان کی وہ ہی جان ہے۔ بتا تو اس سے تمہارا نے کیا نحال کیا، تو جس کے واسطے چھوڑایا طیبہ سا محبوب، بتا تو اس سے تمہارا نے کیا۔ کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لاہور کی ٹیم کیسے پہنچی آپ نے مناظر دیکھے۔ آپ کو بتاتے ہیں آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ جناب، علم نور ہے عشق کے بول، 1500واں جشن ولادت، فقہ حنفی اور اس کے دلائل تلاش کیجئے، قرآنی معلومات، سفر ہے مگر اکیلے۔ پہلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے علم نور ہے۔ پہلا سوال کریں گے سوات والوں سے، ہر سوال کے جواب میں 2 نمبر ملیں گے، آپس میں مشورہ کر کے جواب دیجئے گا۔ جنتی خیمہ کیسا ہوگا؟ سوات والوں سے سوال ہے۔ اللہ ہمیں جنتی خیمے میں رہنا نصیب فرمائے، دیدار نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اس بارے میں فرمان عالی شان ہے، جنتی خیمہ کوکل موتی کا ہے اور اس کا لمبائی آسمان میں 60 گز کا ہے اور اس کے ہر کونے میں مومن کی گھر والی ہوتی ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکیں گی۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جنتی خیمہ کھوکھلے موتی کا ہے، اس کی لمبائی آسمان میں 60 میل ہوگی، اس کے ہر کونے میں مومن کے گھر والے ہوں گے جن کو دوسرے نہیں دیکھ سکیں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شکر کی کتنی اقسام بیان فرمائی ہیں؟ آ گیا پھر ذہنی آزمائش، آ گیا پھر ذہنی آزمائش، آ گیا پھر ذہنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام قشیری نے رسالہ قشیریہ میں شکر کی 3 اقسام بیان فرمائیں۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ عجز و انکساری کرتے ہوئے اللہ پاک کی نعمت کا اعتراف کرنا، اور اس کے بعد جسم پورے بدن کا شکر یہ ہے کہ خدمت اور فرما برداری سے متصف ہونا، اور دل کا شکر یہ ہے کہ اللہ پاک کی حرمت کی دائمی پاسداری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہنا۔ سبحان اللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سید الاولین والآخرین کا کیا مطلب ہے؟ کیا پیارا سوال ہے۔ سید الاولین والآخرین کا کیا مطلب ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का तमाम अंबिया किराम और इसकी उम्मत और क़यामत तक के आने वाले तमाम इंसानों से अफजल व आला है। सैयदुल मुरसलीन वल आखिरीन का यही माना है। और सैयद यानी सरदार वो होता है जो मर्तबे में दूसरों से अफजल व आला बुलंद व बाला हो। क्या बात है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया किराम उनकी उम्मतों और क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों से अफजल व आला हैं। और सैयद यानी सरदार वो होता है जो मर्तबे में दूसरों से अफजल व आला और बुलंद व बाला हो। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, सबसे औला व आला, सबसे बाला व आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाह करीम को देखने के हवाले से मखलूक खुदा की अक़साम बताए। हज़रत सैयदना अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक को देखने के हवाले से मखलूक खुदा की तीन अक़साम हैं। एक वो है जो अल्लाह पाक का दीदार की तलब तो रखते हैं लेकिन उसकी अज़मत और किबरियाई से यकसर गाफिल है। और एक वो हैं जो अल्लाह पाक की अज़मत और किबरियाई से तो वाकिफ़ हैं लेकिन जुर्रत करते हुए अल्लाह पाक की दीदार की ख्वाहिश करते हैं। और एक वो हैं जो अल्लाह पाक की हैबत और अल्लाह पाक की अज़मत और किबरियाई को जानते हुए क़तअन रोयत बारी ताला का तकाज़ा नहीं करते। और कभी कौल ये है कि ये आखिरी किस्म के लोग सबसे अफजल व आला हैं और यही बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक के दीदार के सबसे ज़्यादा हकदार होंगे। क्या बात है। अल्लाह करीम क़यामत के दिन हमें अपना दीदार नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जन्नत में जन्नतियों को जो सबसे बड़ा इनाम मिलेगा ना, वहाँ अल्लाह करीम का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल इत्तिबा की कितनी और कौन कौन सी सूरतें हैं? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा की 4 सूरतें हैं। नंबर 1 अफ़ाल में इत्तिबा, अक़वाल में इत्तिबा, अखलाक में इत्तिबा, अफ़ाल में इत्तिबा, अक़वाल में इत्तिबा, अखलाक में इत्तिबा और अक़ाइद में इत्तिबा। अक़ाइद में इत्तिबा, अक़वाल में इत्तिबा, अखलाक में इत्तिबा और अफ़आल में इत्तिबा, यानी फॉलो करना है इन चारों चीज़ों में, अक़ाइद में, अक़वाल में, अखलाक में और अफ़आल में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा नेमतुल्लाह भाई, आपसे गुजारिश ये कि माशाल्लाह मैंने देखा आप जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा मशवरा कर लिया करें, ठीक है ना। आप फ़ौरन जवाब दे देते हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि इंसान से गलती हो सकती है, तो आप आपस में मशवरा करके जवाब देंगे तो गलती की गुंजाइश और कम हो जाएगी। अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से क्या अहद लिया? अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया कराम से ये अहद लिया कि अगर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना पाएँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के साथ साथ उनकी हिमायत और नुसरत भी करें। जनाब अल्लाह पाक ने दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर फजलो एहसान फरमाते हुए उनसे ये अहद लिया था कि अगर वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़माना पाए तो उन पर ईमान लाने के साथ साथ उनकी हिमायत और नुसरत भी करे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, ये तो सारे सवाल हो गए। अब थोड़ा सा सिलेबस से हट के सवाल होगा और फिर उसमें ऑप्शन भी दिए जाएंगे। पहली बारी हमारी स्वात वालों की है, इन्हें टॉपिक दिखाए जाए कि किस टॉपिक के तहत ये सवाल करेंगे। कुरान पाक, अंबिया किराम, प्यारे आका, सहाबा किराम, औलिया किराम या जनरल नॉलेज? कुरान पाक। कुरान पाक से मुतालिक सवाल करना चाहते हैं। सूरह मरियम कौन से पारे में है?
حافظ صاحب ہوں گے تو جلدی بتا دیں گے، ورنہ آپ چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں، یا آپشن ہم دیتے ہیں آپ کو حاضرین میں سے مدد کرنے کا۔ سورہ مریم کون سے پارے میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مریم 16ویں سپارے میں ہے۔ آپ کا کہنا ہے 16ویں سپارے میں ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ لاہور والوں کی باری ہے۔ قرآن پاک۔ قرآن پاک، چلے جناب قرآن پاک کا سوال دیں۔ سورہ یاسین کہاں نازل ہوئی؟ اس میں سورہ یاسین کا پارہ نہیں پوچھا گیا ہے، کہاں نازل ہوئی۔ اب اس میں آپ جواب دیں گے، شہر کا نام بتائیں گے، چاہیں تو آپ مدد بھی لے سکتے ہیں۔ کوئی ہے مددگار بھائی اس ٹاپک کے جواب میں؟ اچھا ایک ہاتھ تو اٹھایا ہے۔ مددگار کے کون سے نمبر کٹنے ہیں؟ ویسے ہاتھ اٹھا دیا ہوگا۔ چلیں جناب مدد لیں گے۔ مدد لیں گے، کس سے لیں گے؟ کون اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ براؤن امام شیف والے، یہ والے سیال شیف والے۔ اچھا وہ والے، نہیں وہ آگے بلو امامے والے بیٹھے۔ یہ والے جی بھائی کھڑے ہو جائے بھائی۔ سورہ یاسین کہاں نازل ہوئی؟ سورہ یاسین مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ مکہ شریف میں، مکی سورت ہے یہ بتا رہے ہیں۔ جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اوکے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ چلے جناب، آپ نے بھی کہا مکہ شریف، انہوں نے بھی کہا مکہ شریف، اور میرے پاس جو جواب لکھا ہوا ہے نا جناب وہ بھی مکہ شریف ہی ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلے جناب اب باری سوات والوں کی ہے، بتائیے کیا ٹاپک لیں گے؟ اب قرآن پاک آپ سلیکٹ کر چکے ہیں، اب کوئی اور ٹاپک لینا ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق سوال ہوگا جناب۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے آقا علیہ السلام نے کب نکاح فرمایا؟ 1 ہجری، 3 ہجری یا 7 ہجری؟ This is not very easy question. 1 ہجری۔ بتائیے کیا ان کا جواب درست ہے؟ 3 ہجری تھا، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ اب باری ہے لاہور والوں کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سوال کیا ہوگا؟ سوال تھوڑے سے مشکل کرتے جائیں گے ہم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو العاص بن الربی، حضرت عثمان یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نمبر 1 حضرت ابو العاص بن الربی۔ جی بتائیے جناب، کیا یہ جواب درست ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلے جناب یہاں تو سوال پورے ہو گئے ہیں۔ سوات والوں نے دل چھوٹا نہیں کرنا، ابھی مقابلہ بہت آگے باقی ہے۔ یہاں سوال کریں گے مگر اس سے پہلے 1 یا 2 کال شامل کرتے ہیں۔ جی مکہ مکرمہ کی پرکیف بازوق فضاؤں سے عبید رضا طاری بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ذہنی آزمائش پھر سے علم دین کی شمع کو ہمارے دلوں میں روشن کر رہا ہے۔ اللہ پاک ذہنی آزمائش کی ساری ٹیم کو برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ساری ٹیمیں، حاضرین، سامعین، مدنی چینل دیکھنے والے سارے مدینے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میرے اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آپ کا صدقہ ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ مکے سے اتنی پیاری آپ نے ہمیں دعائیں دی، ماشاءاللہ۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ ماشاءاللہ آج میرا بیٹا حافظ محمد عمیر لاہور کی ٹیم میں سلیکٹ ہو کر ذہنی آزمائش کے منچ پر پہنچ چکا ہے۔ اپنے بیٹے کے لیے اور ذہنی آزمائش کی ساری ٹیم کے لیے دعا کو ہوں۔ اللہ ساری ٹیم کو، خصوصاً عبدالرفیق بھائی کو برکتیں عطا فرمائے۔ سارے بچے اپنے ہیں، اللہ سب بچوں کو کامیابیاں عطا فرمائے اور سب بچوں کو ذہنی آزمائش کے توسل سے مدینہ پاک کی بار بار بادب حاضری عطا فرمائے۔ واہ بھائی واہ، عمیر بھائی آپ کے والد صاحب نے کال بڑی پیاری کی، سارے بچے اپنے، واقعی دعا سب کے لیے کرنی چاہیے اور اللہ سب کو کامیابی دے، ہم سب کو مدینے کی حاضری مل کر عطا فرمائے۔ چلیں جناب یہ کالیں بھی ہو گئی، سوال کیجیے عاطف بھائی۔ سوال تھوڑا دلچسپ ہے اور جو درست جواب دے گا اس کو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے خزینہ رحمت، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پر مشتمل جو ہے یہ کتاب ہے، یہ انشاءاللہ یہ تحفے میں دیں گے۔ سوال ہے کہ انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرحیم ہے. میں سرجانی ٹاؤن نیو کراچی سے آیا ہوں. ماشاءاللہ. انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی ہے. سریانی زبان میں. جی جناب. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. کہاں سے پتہ چلا؟ یہ بڑا یونیک سوال تھا. کہیں سنا تھا آپ نے؟ پڑھا آپ نے؟ جامعۃ المدینہ. واہ بھائی واہ. دیکھیں جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں جبھی تو ایسا پیارا جواب دیا. ماشاءاللہ. تحفہ دیں بھائی نے. چلے انشاءاللہ یہ کتاب انہیں دے رہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال کیجئے. دوسرا سوال یہ ہے کہ مشہور مؤذن رسول کا نام بتائیے. مشہور مؤذن رسول کا نام. یہ کسی بچے سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام معین الدین ہے. بلال حبشی رضی اللہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب جواب درست ہے اور یہ انشاءاللہ عطر شریف انہیں دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا چلے ایک اور مؤذن رسول بھی ہیں. ایسے تو اور بھی ہیں لیکن ایک مؤذن رسول جو کہ نابینا تھے ان کا نام کون بتائے گا؟ ناظرین نارملی مؤذن رسول حضرت بلال حبشی کا ہی نام لیتے ہیں. ہم نے کہا کہ دوسرے صحابی کا نام بھی پتہ چلے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام صابر اتاری ہے اور میں فیصل آباد سے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. جی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا پیارا جواب دیا. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ ان کو عجائب القرآن کتاب انشاءاللہ تو ماشاءاللہ. چلیں جناب دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. آئیے ناظرین اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. سوات والوں کے 8 نمبر ہیں, لاہور والوں کے 10 نمبر ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. جناب سوال کریں گے سوات والوں سے. عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں, عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں. عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں. بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے. بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں. ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. مال و دولت کی دعا نہ خدا کرتے ہیں. مال و دولت کی دعا نہ خدا کرتے ہیں. تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. آپ آقاؤں کے آقا, آپ ہیں شاہ انام. آپ آقاؤں کے آقا, آپ ہیں شاہ انام. یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام. یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام. جواب درست دے دیا ہے. آپ آقاؤں کے آقا, آپ ہیں شاہ انام. آپ آقاؤں کے آقا, آپ ہیں شاہ انام. یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام. بات کی ہمت نہیں پڑتی, ادب کا ہے مقام.
बात की हिम्मत नहीं पड़ती अदब का है मकाम, दिल इजाजत ही नहीं देता करूं कैसे कलाम। दिल इजाजत ही नहीं देता करूं कैसे कलाम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। ए काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली फिर हो। रोती हुई तैबा को बारात चली हो, जवाब दुरुस्त दे दिया है। काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, रोती हुई तैबा को बारात चली हो। दो सोज़े बिलाल आका मिले दर्द रजा सा, सरकार अता इश्क़ वैसे करनी हो। कार अता इश्के वैसे करनी हो, जवाब दुरुस्त दे दिया है। से बिलाल आका मिले दर्द रज़ा सा, से बिलाल आका मिले दर्द रज़ा सा, सरकार अता इश्क़े वैसे करनी हो। रोजे के करीब आकर गिर जाऊं मैं गश खाकर, रोज़े के करीब आकर गिर जाऊं मैं गश खाकर, हो जाए तुम्हारा फिर दीदार मदीने। हो जाए तुम्हारा फिर दीदार मदीने में, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कब तक मैं फिरूं दर दर, मरने भी दो अब सरवर। दहलीज पे सर रखकर सरकार मदीने में, दहलीज पे सर रखकर सरकार मदीने में, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कब तक मैं फिरूं दर दर, मरने भी तो अब सरवर, दहलीज पे सरकार मदीने में, दहलीज पे सर रख कर सरकार मदीने, हम मिटते हैं जहाँ के आला मदीने, रोज़े के करीब गिर जा रोज़े के करीब आकर गिर जाऊं मैं गश खाकर, हो जाए तुम्हारा फिर दीदार, हो जाए तुम्हारा फिर दीदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत कलाम है अमीर अहले सुन्नत का। मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने में, बिगड़े हुए बनते हैं सब काम मदीने में। अब शेर दिखाया जाएगा, मगर उसको आपने एग्जैक्टली लफ्ज ब लफ्ज हमें बताना है। बताइए कौन सा शेर है स्वात वालों के लिए। मैं क्यों गैर की ठोकरे खाने जाऊं, दर से तेरे अपना गुजारा करूं मैं, तेरे गम से अपना गुजारा करूं मैं, तेरे दर से अपना गुजारा करूं मैं। इन तीनों में से कोई एक लाइन दुरुस्त है। और याद रहे नाजरीन, ये शेर इनके सिलेबस में नहीं होता, हम सिलेबस से हट के कलाम लाते हैं ताकि थोड़ा सा मजीद मुश्किल हो जाए। जी, तीसरा मिसरा सही है। तीसरा मिसरा सही है। तेरे दर से अपना गुजारा करूं मैं। स्वात वालों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मैं क्यों गैर की ठोकरें
گزارا کروں تیرے در سے اپنا گزارا کروں دلو جان جان سارا کروں. لاہور والوں کی باری یہ ہے, دکھائیے شعر. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی. ویری ٹرکی جناب. دوسرا لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. اچھا, اگر مجھ سے بھی پوچھا جاتا نا تو میں بھی یہی جواب دیتا جو انہوں نے دیا ہے, لیکن آج میری بھی تصحیح ہوئی ہے. لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں, یعنی پہلا مصرع جو تھا یہ درست تھا اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے. جناب, نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. غلطی ہوئی ہے, شعر طرز میں سنا دیجئے. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, نگاہ لطف کے امیدوار یہاں اسلامی بھائیوں کی ہے اور دیکھیں کون شعر سناتا ہے. میں دوسری لائن پڑھوں گا, پہلی لائن آپ نے سنانی ہے. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارسلان اتاری اورنگی ٹاؤن سے حاضر ہوا ہوں. جی. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. ایسے پل سے گزار دیجئے, ایسے ہلکے پھلکے ہو کے حضور گزر جائیں کہ حضرت جبریل پر بھی بچھائیں تو ان کے پر کو بھی پتہ نہ چلے. جناب جواب درست دے دیا ہے. انشاءاللہ متبرک پانیوں کا مجموعہ. سبحان اللہ. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھا تو پر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر اشتیاق احمد اتاری ہے, میں فیصل آباد سے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب مرحبا. شعر پورا. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, کون بنائے بناتے یہ, کون بنائے بناتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, کون بنائے بناتے یہ ہیں, کون بنائے بناتے یہ ہیں. جناب کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی. محمد غفران رضا اتاری عرض کر رہا ہوں مدینہ سوات سے. الحمدللہ پہلی بار سوات کی ٹیم ذہنی آزمائش میں آ گئی ہے اور الحمدللہ سوات کا ایڈیشن بھی جو ہے وہ تاریخ اور یادگار ہوا. الحمدللہ. ایک اور کال دیجیے گا.
میں محمد اجاز چشتی اطاری ضلع اٹک تحصیل پنڈی کے مدرسۃ المدینہ بالغان. ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب بھائی ہمارے رکنی شورا صاحب کا پروگرام ذہنی آزمائش بڑی شدت سے انتظار تھا. میرا بچہ ہے محمد زین العابدین 12 سال کا, وہ بھی بڑے شوق سے دیکھتا ہے. بہت زبردست پروگرام. اللہ آپ کو آپ کے پورے گھرانے کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. اچھا جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب؟ مقابلے نے پھر پلٹا کھایا ہے. خیبر پختونخوا سوات والے پیچھے تھے مگر اب دوبارہ برابر ہو گئے ہیں. دونوں ٹیموں کے 18 نمبر ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے 1500واں جشن ولادت. جناب دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائیوں کی طرف سے ایک اسلامی بھائی آئیں گے. پہلے سوات والوں کی باری ہے. تشریف لائیے. 15 باکسز میں سے ایک باکس آپ نے کھولنا ہے اور اس میں سے جو آپ کے لیے وہاں نکلے گا کیا ٹاپک ہے اس پہ 15 نام بتانے ہوں گے. جناب کون سا باکس کھولیں گے؟ 5واں نمبر کھول رہے ہیں جناب. باکس میں سے نکالیے. کیا ہے اس پہ لکھا ہوا؟ مدنی چینل کے 15 پروگرام کے نام. مدنی چینل کے 15 پروگرام کے نام. یہ سنی جامعات والوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. مدنی مذاکرہ, ذہنی آزمائش, باتیں ہیں کچھ خاص, اور کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے, اور یاد کیا تھا جی یاد کیا تھا بھول گئے یا یاد نہیں کیا تھا؟ یہ والا ٹاپک ہاں یاد نہیں کر سکے. چلے بہت شکریہ آپ کی آمد کا. دوسرے بھائی آئیں گے انشاءاللہ. لاہور کے اسلامی بھائی آئیں گے اور اس میں سے کوئی باکس کھولیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ان کے نصیب میں کیا ٹاپک آتا ہے. جی 4 نمبر. جی کیا ہے؟ شہدائے احد میں سے کسی 15 کے نام. ہوئے ہوئے شہدائے احد میں سے 15 کے نام. چلیں جناب وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا سلیم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا مسیب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا سعد بن اشعر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا یہاں بھی 4 نام ہوئے ہیں ابھی تک. شہدائے احد کے 15 نام نارملی آسان نہیں ہوتے. 3-4 نام تو بڑے مشہور ہیں جن میں سے ابھی تک آپ نے 2 ہی لیے ہیں. حضرت سیدنا ایاس بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا حضرت سیدنا انیس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا اوس بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا اوس بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ٹائم آپ کا پورا ہو گیا ہے. 8 لیے ہیں, آپ کو 1 نمبر ملے گا. اپنی جگہ تشریف رکھیں گے. جناب پھر باری ہے خیبر پختونخوا کے. اب دوسرے اسلامی بھائی آئیں گے. نعمت اللہ بھائی آ رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑا پیارا امامہ ہے, کاندھے پہ پیاری سی چادر ہے. اب دیکھیں نعمت اللہ بھائی کیا کرتے ہیں. جناب 3 نمبر کھول رہے ہیں اور اس کے اندر کیا ہے؟ اصحاب صفہ کے نام. اصحاب صفہ کے 15 نام بتائیں گے آپ. آپ کی وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصحاب صفہ کے نام: حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ, مستح رضی اللہ تعالی عنہ. 9 8 9 تو ہو گئے میرا خیال ہے. ابھی ہے ٹائم آپ کے پاس, جلدی پورے کر لیں. 11 ہو گئے. اچھا ماشاءاللہ جلدی کریں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہو چکا تھا. 11 آپ نے کیے ہیں. آپ سب سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ, صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بھول گئے جو سب سے زیادہ مشہور ان اصحاب صفہ میں. لیکن آج ناظرین ایک اور بات مجھے بھی سیکھنے کو ملی کہ کتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی اصحاب صفہ میں تھے. حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت انہوں نے بتایا حذیفہ بن یمان جو رازدار رسول اللہ تھے. یعنی آپ سوچیں کہ اصحاب صفہ وہ غریب صحابہ تھے جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہوتا تھا، پہننے کو پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور ان کو کھانا نبی پاک کی بارگاہ سے آتا تھا. اور یہ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی تھے. اللہ ان کے مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. بہت اچھی کوشش کی لیکن ہم آپ کو ایک ہی نمبر دے سکیں گے. شاباش ماشاءاللہ. جناب اب آئیے لاہور کی ٹیم کے اسلامی بھائی. اتنا کچھ ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کے ذریعے. جناب 11 نمبر کھولا انہوں نے، کیا ہے اس کے پیچھے؟ نماز کے 15 واجبات. نماز کے 15 واجبات بتائیں گے جناب. وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر رکعت میں الحمد شریف کی قرات کرنا، ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ ہونا، ہر رکعت میں رکوع کا ایک ہی مرتبہ ہونا، ہر رکعت میں سجود کا 2 ہی مرتبہ ہونا، ہر رکعت میں سجود کا 2 ہی مرتبہ ہونا. تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، اور امام کو جہری نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا اور غیر جہری میں آہستہ آواز سے قرات کرنا، غیر جہری میں آہستہ آواز سے قراءت کرنا. میرا خیال ہے ابھی 6-7 ہوئے ہیں، شاید 6 ہوئے ہیں. جلدی 2 تو کر لے تاکہ 1 نمبر مل جائے. تکبیر قنوت کہنا، دعائے قنوت پڑھنا وتر میں. 8 ہو گئے. ٹائم آپ کا پورا ہو گیا تو 1 نمبر ملے گا آپ کو. چلے جناب بہت اچھی کوشش کی آپ نے. ناظرین اب ہم بھی غور کریں کہ ہمیں بھی یہ باتیں معلوم ہیں کہ نہیں. اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے ایک کال لیتے ہیں اور پھر اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. جی رحمان الطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب الطاری صاحب کا بڑا ہی پیارا سلسلہ بنام ذہنی آزمائش سیزن 17 اپنی دھوم میں مچا رہا ہے. اور ماشاءاللہ آج تو ہمارے شہر لاہور کی ٹیم بھی یہاں تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ حاجی عبدالحبیب الطاری صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے دعاؤں سے نوازا. کال کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبدالحبیب الطاری کا سلسلہ دیکھیں، یہ سلسلہ مدنی چینل کا ہے، دعوت اسلامی کا ہے. ان کی مہربانی ہے مدنی چینل والوں کی جو ہمیں کرنے کا موقع دیا ہے. تو سلسلہ لانے کی پوری جو پلاننگ ہوتی ہے وہ مدنی چینل مجلس کی طرف سے ہوتی ہے. آپ ہماری مجلس کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اپنے زیرک تم عقائد کو بچانے کے لیے. جناب 19 نمبر ہیں مدین سوات کے اور 20 نمبر ہے لاہور کے. 1 نمبر سے پھر لاہور آگے بڑھ گیا. یہ کمال کا پروگرام ہو رہا ہے. ہر سیگمنٹ کے بعد کوئی ایک ٹیم آگے بڑھ جاتی ہے. اب سیگمنٹ ہے بڑا پیارا سیگمنٹ ہے فقہ حنفی اور اس کے دلائل. سوال ہے سوات والوں سے، کیا ٹوپی یا امامہ پر مسح کرنے سے فرض پورا ہو جائے گا یا نہیں؟ اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کیجیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نزدیک ٹوپی یا امامہ پر مسح کرنے سے فرض پورا نہیں ہوتا بلکہ بالوں پر مسح کرنا ضروری ہے. احناف کا دلیل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور سر کے اگلے حصے پر مسح کیا، یا یہ فرمایا کہ پانی سے پیشانی کی مقدار سر پر مسح کیا. یعنی نبی پاک نے امامہ اتار کر بالوں پر سر پر مسح کیا. جواب درست دے دیا ہے. بہتا ہوا خون وضو توڑ دیتا ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک بہتا ہوا خون وضو توڑ دیتا ہے. دلیل حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بہنے والے خون پر وضو ہے. ہر بہ کر نکلنے والے خون پر وضو ہے. جواب درست دے دیا ہے. فجر کی سنت قبلیہ فرض کے بعد پڑھنا کیسا؟ اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں.
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نزدیک جس شخص نے فجر کی سنت نہیں پڑھی ہو تو فجر نماز کے بعد وہ نہیں پڑھ سکتا۔ احناف کا دلیل یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ سے سنا کہ اس میں حضرت حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، اور راوی فرماتے ہیں کہ مجھے ان سب میں سے محبوب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اچھا، تو اب کسی کی فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں تو فجر کی فرض اور مستحب یہ ہے کہ وہ جب سورج طلوع ہو جائے تو قضا کی نیت، قضا کے طور پر وہ سنت ادا کیجیے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد قضا کے طور پر پڑھے گا، یعنی 20 منٹ کے بعد۔ ناظرین، یہ بڑی پیاری ہم نے حدیث پاک سنی، میں ذرا دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابن عباس، ان سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی صحابیوں سے سنا، جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، جو میرے لیے ان سب میں محبوب ہیں، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا فجر کے بعد نماز پڑھنے سے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ گئی اور جماعت میں وہ شامل ہو گیا یا اس نے فرض پڑھ لیے، تو اب سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد وہ پڑھ سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نماز جنازہ کی تکبیرات میں رفع یدین کرنا کیسا، اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ نور سے ہم علم کے کچھ جان لے، اسرار بھی مرحلہ ہر ایک۔ نماز جنازہ میں تکبیرات میں رفع یدین کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک یہ موقف ہے کہ نماز جنازہ میں رفع یدین نہیں کیا جائے گا، فقط پہلی تکبیر میں ہاتھ کو اٹھایا جائے گا۔ دلیل جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، صرف پہلی تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھایا، رفع یدین فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ لیا۔ جی جناب، صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے، باقی نماز جنازہ کی تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا خوبصورت سلسلہ ہے، کیا خوبصورت سیگمنٹ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف قرآن و حدیث سے جان رہے ہیں اور فقہ حنفی کے دلائل جان رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، پھر اسکور بورڈ کی طرف چلنا ہے، مگر ایک کال شامل کرتے ہیں۔ مسجد کے امام کی ذمہ داری سرانجام دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ کتنا پیارا، ذہنی آزمائش سالوں سال اس کا انتظار رہتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خصوصی طور پر عبدالحبیب بھائی کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ہم سب کو ایمان برافیت کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین آمین، اور مغفرت کی دعا فرما دیجیے عبدالحبیب بھائی۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے۔ ناظرین، اب اگلا سیگمنٹ ہے، اس سے پہلے آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں۔ شیطان کا بھی زور ہے، تھام لو دامن سبھی۔ جناب 23 نمبر ہیں سوات والوں کے، 24 نمبر ہیں لاہور والوں کے۔ اگلا سیگمنٹ کچھ تلاش کرنا ہے۔ کیا تلاش کرنا ہے؟ کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہی یہی ہے، تلاش کیجیے۔ جناب سوات کے اسلامی بھائی آگے آئیں گے اور کچھ تلاش کریں گے اس بورڈ پر۔ آج آپ نے ہمیں تلاش کر کے دینا ہے مزمل، یعنی جناب انہوں نے تو تھوڑی دیر میں ہی جناب مزمل جو ہے تلاش کر لیا ہے، اور ان کا جواب درست ہو گیا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ بہت جلدی تلاش کر لیتے جناب۔ لاہور کے اسلامی بھائی آئیے۔ اچھا، یہ لفظ جو آپ نے ابھی مکمل کروایا، اس کا تلفظ کیا ہے؟ لوگ مزمل بولتے ہیں، اس کو مزمل پڑھیں گے کیونکہ تشدید ہے، تو اس کو پڑھنے میں تھوڑا سا احتیاط کرنی ہوگی۔ جی باری ہے لاہور والوں کی۔ لاہور والے آ جائیں اور یہ مارک کر لیجئے اور اب تلاش کیجئے، اور آپ نے تلاش کرنا ہے فاتحہ۔ ذہنی آزمائش کی مجلس سے گزارش ہے کہ یہ جناب سیکنڈوں میں تلاش کر لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل کام کیجئے۔ بہت شکریہ، جواب درست دے دیا ہے۔ اب آ جائیں بھائی، پھر آ جائیں ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی، اور لفظ توبہ تلاش کر کے دیں۔ توبہ، خیبر پختونخوا، سوات والے، جناب بڑی جلدی تلاش کر لیا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ آ جائے بھائی لاہور والے، آ جائیں، آ جائیں، ماشاءاللہ۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام محمد تلاش کر کے بتائیں. سکون سے تلاش کیجئے. جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب دیکھیں یہاں حاضرین میں سے کسی کو بلاتے ہیں. حاضرین میں سے کون آئیں گے؟ یہ مارکر لیجئے اور آپ یاسین تلاش کر کے دیجئے. چلیں آپ کو سوال بھی آسان دے دیا. یاسین. یاسین جلدی کیجئے. ویسے تو 2 لفظ ہیں لیکن ظاہر ہے کہ 2 لفظ ہی ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. یا اور سین کو ڈھونڈ لینا بھائی. چلے میں ان کی مدد کر دیتا ہوں کیونکہ ڈھونڈ لیا. یہی ہے نا یا اور سین. یاسین. چلیں جناب اللہ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے. بہت شکریہ. کہ تحفہ بھی پیش کرے بھائی ماشاءاللہ. غلاف کعبہ شریف کے دھاگے. اور کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے جناب ہمارا سیگمنٹ یہ کمپلیٹ ہوا. ہم ایک بار پھر اسکور بورڈ کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ وقت ہوا ہے ہم نعت خوانی بھی کریں گے اور نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے انشاءاللہ نیک عمل کا جائزہ لینے سے پہلے عبدالحبیب بھائی آپ تو ماشاءاللہ ایک بار تحفے بٹواتے رہتے ہیں. آپ کے لیے ایک تحفہ آیا ہے. ارے واہ ماشاءاللہ. اور یہ تحفہ کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ ہی اپنے ہاتھوں سے دکھائیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ڈائری ہے اور اس ڈائری میں کیا ہے یہ آپ بتائیں گے. کیا بات ہے. شروع ہو گیا ڈائریوں کا سلسلہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک لکھے ہوئے ہیں اور کمال یہ ہے کہ بڑے پیارے انداز میں لکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. آپ ذرا دیکھیں کہ پوری ڈائری ہزاروں ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں درود پاک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ دیکھیں ناظرین کتنے پیارے درود پاک ہیں. کتنے پیارے انداز سے بہت کلرفل انداز میں نبی پاک پر درود پاک. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ الگ الگ سیغے ہیں درود پاک کے. تو سید صاحب یہ تحفہ انہوں نے بھجوایا. اچھا ایک حدیث پاک بھی ہے نا کہ اگر جو کوئی بندہ درود پاک لکھتا ہے تو جب تک وہ درود پاک لکھا رہتا ہے اس کو اس کی نیکیاں ملتی رہتی ہیں. جنہوں نے لکھا ہے ان کے لیے تو یہ صدقہ جاریہ ہو گیا. اور ماشاءاللہ انہوں نے حدیث بھی لکھ دی ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. تو بھائی جنہوں نے لکھا انہوں نے تو وارے نیارے اپنے کر دیے. اور آپ کا تحفہ کا بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں یہ تحفہ میں کسی کو دے دوں. کس کو تحفہ دوں؟ سبحان اللہ. روزانہ سب سے زیادہ آپ میں سے درود پاک کون پڑھتا ہے؟ چلے یہ مقابلہ کر لیتے ہیں. کوئی ایسا ہو جو بتائے کتنی بار اندازہ ناپ پڑھتے ہیں. سارے سچائی بتائیں گے. اچھا یا ٹیم میں سے بھی کوئی چاہے تو بتا سکتے ہیں کتنے درود پاک پڑھتے ہیں آپ روزانہ؟ کم و بیش 2000 بار پڑھ لیتے ہیں. ارے واہ بھائی. ہاں بھائی 2000 سے زیادہ والا کوئی ہے؟ روزانہ 2000 سے زیادہ والا. جی کتنے پڑھتے ہیں؟ 6300 روزانہ پڑھتے ہیں. اللہ کیا بات ہے یار. دعوت اسلامی میں اب ان کی ذہنی آزمائش بھی چل رہی ہے. 6300 سے زیادہ والا بھی کوئی ہے؟ جی 12000 روزانہ پڑھتے ہیں. یعنی آج پڑھیں صرف یا پڑھتے ہیں روزانہ روز 12000؟ 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئے. کہہ رہے ہو 1 لاکھ ہو گئے پچھلے دنوں کے اندر. ایک ہفتے میں 1 لاکھ درود پاک پڑھ چکے ہیں آپ. ہائے 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 کیسے ماشاءاللہ. اللہ آپ کے صدقے مجھے بھی درود پاک پڑھنے والا بنا دے. یہ ہے میری دعوت اسلامی اور یہ امیر اہل سنت کا فیضان. یہ نوجوان بری باتوں سے بچ کر اس عمر میں درود پاک کی ایسی کثرت کرتے ہیں. یار میرا خیال ہے آپ ڈیزرو کرتے. میں تو آپ سب سے بڑا خوش ہو گیا ماشاءاللہ. سب نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ سے کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. یہ اسلام آباد ٹیم آئیے دونوں ٹیمیں آ جائیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ کہ ایسی درود پاک کی لگن اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ناظرین پلیز یہ وظیفہ اپنا لیجئے. یہ غموں کو دور کرنے والا, مصیبتوں کو دور کرنے والا, مدینے لے جانے والا, عشق رسول بڑھانے والا, دیدار رسول کروانے والا وظیفہ ہے. آج سے سب نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اسلامی بھائی اپنے نیک اعمال کے رسائل نکال لیجئے اور جن کے پاس رسائل نہیں ہیں موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی جو ہے وہ آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. اچھی نیتوں کے ساتھ نیک اعمال کا جائزہ کرتے ہیں. نمبر 1 اچھی نیتیں کیں. 5 نمازیں با جماعت ادا کیں. ہر نماز سے پہلے نماز کی دعوت دی. رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص پڑھی
کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھے یا سنیں. شجرے کے اوراد پڑھے. 313 بار درود شریف پڑھے. آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں. 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی. اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی. مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا. عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے گھر پہنچ گئے. 2 گھنٹے دینی کاموں میں صرف کیے. فجر کے لیے جگایا. دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے. گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا. سنت کے مطابق لباس پہنا. زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے. 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی. سنت کے مطابق کھانا کھایا. مسلمانوں کو سلام کیا. کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا. ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی. تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی. اوابین یا اشراق چاش پڑھیں. عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھیں. 12 دینی کاموں میں سے ایک کام کی ترغیب دلائی. دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی. جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے. کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا. ذاتی دوستی تو نہیں کی. وقت پر قرض ادا کیا. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے. صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا. مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی. بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی. کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھی. چوک درس دیا یا سنا. والدین و پیر و مرشید کو اصال ثواب کیا. اسراف سے بچے. ٹریفک قوانین کی پابندی کی. تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا. زبان کے گناہوں سے بچے. فضول باتوں سے بچے. مذاق، مسخری، طنز، ذیل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے. امامہ شریف باندھا. ماں باپ کا ادب کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ نعت شریف میں سب شامل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. سات قافلہ کشو حش سے ہمیں اٹھا کیوں سوتے ہیں ان کے سائے، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگا کیوں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد. تو کو جامن کو جا تو کو جامن کو جا، حقیقت یہ میں صرف ساس ہو، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو. میرا گھر خاک پر اور تیری گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری گزر، میرا گھر خاک پر، میرا گھر خاک پر اور تیری گزر. سدرۃ المنتہی تو کو جا جا جا، تو جا مجھے کو جا، آقا تو جا مجھے کو جا، تو جا مجھے کو جا. میرا ہر سانس
آسائے ذات ہو تیری خیرات ہو آسائے ذات ہو تیری خیرات ہو آسائے ذات ہو تیری خیرات ہو تو سخی میں گدا تو سخی میں گدا تو سخی میں گدا تو کجا مجا کجا 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 ڈگمگاؤ جو غالا مجھے بولو میری خوش قسمتی ہے تیرا بولو میری خوش قسمتی ہے تیرا میری خوش قسمتی میری خوش قسمتی میری خوش قسمتی ہے تیرا امتی تو جزا میری تو جزا میری تو جزا میری تو کجا مجا کجا تو کجا مجا کجا تو کجا مجا کجا تو کجا مجا کجا دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبۂ عشق تو میں تیرے چار سو کعبۂ عشق تو میں تیرے چار سو تو اصل میں دعا تو کجا مجا کجا کجا مجا کجا تو کجا مجا کجا تو کجا مجا کجا پوریا سامنے سے جو ہٹنے لگی جالیوں سے نگاہ لپٹنے لگی آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ دل سے نکلے صدا تو کجا مجا کجا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں امیہانی اتاریہ بنت بلال مجری جرمنی سے بات کر رہی ہوں. آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے, ہم شوق سے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. حاجی عبدالحبیب صاحب, بہت آپ کو مبارک ہو, آپ کی ٹیم کو, جو ذہنی آزمائش کی ٹیم ہے ساری, ہم سب کی طرف سے, میری فیملی کی طرف سے, میرے دوستوں کی طرف سے, اور جو میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, ان سب کی طرف سے مبارک پیش کرنا چاہیں گے. میرے دوست جو کئی سالوں سے ذہنی آزمائش دیکھ رہے ہیں, پورا سال انتظار رہتا ہے کیونکہ یہ معلوماتی پروگرام ہوتا ہے, دلچسپی ہوتا ہے.
अल्लाह आपको और आपके तमाम दोस्तों को भी सलामत रखे। जहाँ से भी आपने कॉल की है दावत इस्लामी के मरकज़ में होने वाले इज्तिमात में ज़रूर शिरकत किया करें। आइए नाजरीन, एक बार फिर स्कोर बोर्ड देखते हैं और मुकाबले को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। स्वात या लाहौर, कौन सी टीम आज आगे जा रही है? जी जनाब, 27 नंबर है स्वात वालों के, 28 नंबर है लाहौर वालों के। अब चलेंगे सेगमेंट जिसका नाम है कुरानी मालूमात। सवाल करेंगे स्वात वालों से, ईमान वालों को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजने के मुतालिक कुरान क्या फरमाता है। बड़ी मशहूर आयत और उसका तर्जमा सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। तर्जमाए कंजुल ईमान, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालों, उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मिलकर दुरूद पाक भी पढ़ ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लाहौर वालों से सवाल है, ईमान वालों को तकवा इख्तियार करने, सच्ची और हक बात कहने के मुतालिक अल्लाह का प्यारा कलाम कुरान क्या इरशाद फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। स्वात वालों से अब सवाल करेंगे मगर कुछ पिक्चर दिखाएंगे। कौन सा कुरान का वाकया है और कहाँ है ये कुरान पाक में, बताइए। 5000 भी लिखा है और किसी मैदान की तस्वीर भी है। क्या मुराद है इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तस्वीर में जिस वाक़े को इशारा हुआ है ये जंग बदर का वाक़या है जिसमें 5000 फरिश्ते नाजिल हुए थे और ये वाक़या सूरह आला इमरान पारा नंबर 4 में जिक्र हुआ है। जंगे बदर का वाकया, जब मुसलमानों की मदद के लिए 313 ईमान वाले थे, सामने कुफार की तादाद ज्यादा थी, 5000 फरिश्तों की जरिए मदद की गई। जंगे बदर में ये वाकया कुरान पाक के पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान में है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है लाहौर वालों की, बताइए कौन सा वाकया है ये। 70,000 और 7 कुछ कब्रें नजर आ रही है। 70,000 मुर्दे जिंदा हो गए। पारा नंबर 2 सूरह बकरा। किस नबी अलैहिस्सलाम के ये दौर का वाकया है? हज़रत सैयदना हिज़कील अलैहिस्सलाम की कौम का बड़ा ही हैरान कुन वाकया। 70,000 लोग मर गए, फिर अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुए। ये वाकया कुरान में पारा नंबर 2 सूरह बकरा में है और इस वाकये से सबक ये मिलता है कि मौत से कोई भाग नहीं सकता। जिस लम्हे जिस मकाम पर मौत आनी है वो आनी है। अल्लाह हमें अपनी मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नाज़रीन, कुरान पाक के खूबसूरत सबक आमोज वाकयात पढ़ने और समझने के लिए मकतबतुल मदीना की किताब अजाइबुल कुरान गराइबुल कुरान हासिल कीजिए मकतबतुल मदीना से। मुख्तलिफ ज़बानों में इसका ट्रांसलेट भी हो चुका है। आप चाहे तो दावतिस्लामी.net से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मदनी चल के कुछ सिलसिले हैं जिसमें कुरान पाक के वाकयात को बयान किया गया, जिनमें से एक किस्सा है कुरान से और पैगाम कुरान। अगर आप सर्च करेंगे आपको सोशल मीडिया पे वो मिल जाएगा। वक्त हुआ है नाज़रीन आखिरी सेगमेंट की तरफ जाने का, क्योंकि यही सेगमेंट फैसला करेगा दोनों टीमों से कौन सी टीम आगे जा रही है। मगर उससे पहले अपना स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। मरहला हर एक ही दिलचस्प है और 31 स्वात, 32 लाहौर। आखिरी सेगमेंट शुरू करने से पहले कॉल शामिल करते हैं। मोहम्मद वैसा तारिया माजिला रिमिया खान से अर्ज कर रहा हूँ। हम सब घर वाले जाने तुम्हारे प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। अल्लाह ताला अब्दुल्ला बी भाई को नजर बद से बचाए। माशाल्लाह, चले आपकी दुआओं का शुक्रिया। आखिरी सेगमेंट जो फैसला करेगा कौन सी टीम आगे जा रही है, कौन सी पीछे रह जाएगी। और आज सेगमेंट का नाम क्या है? सफर है।
یہاں سے اسلام میں یہاں آ جائیں جناب. سوات والے لاہور اور لاہور والے سوات ٹیموں میں ایک ایک اسلام بھائی یہاں جائیں گے کیونکہ مشورے کی گنجائش نہیں ہے. سفر ہے مگر اکیلے. آپ نے یا تو صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے. شاہ حسین صاحب آپ کی باری ہے. امام شافعی حنبلیوں کے امام ہیں. غلط. شب معراج شعبان کی 15 تاریخ کو ہوتی ہے. صحیح. قرآن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو اولو الفضل فرمایا گیا. صحیح. مشہور کتاب بہار شریعت فقہ کے موضوع پر ہے. صحیح. مسجد عائشہ مدینے میں ہے. صحیح. جناب غلطیاں ہوئی ہیں آپ سے اور کتنی غلطیاں ہوئی ہیں. 2 غلطیاں کر لی ہیں. مسجد عائشہ مدینے میں نہیں بلکہ مکے میں ہے اور شب معراج 15 شعبان کو نہیں جناب 27 رجب کو ہوتی ہے. جناب باری ہے اسامہ کی. لاہور سے تعلق ہے. تیمم میں صرف 2 فرائض ہیں. غلط. لفظ داؤد کے 4 حروف ہیں. صحیح. مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت کے چچا ہیں. غلط. جنگ میں حضرت بابا بلے شاہ کا مزار ہے. غلط. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں. صحیح. جناب اسامہ نے 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اب باری ہے ریحان خان فرام سوات. تفسیر جلالین امام غزالی کی مشہور کتاب نہیں ہے. غلط. سورہ نمل 19ویں پارے میں ہے. غلط. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. صحیح. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. صحیح. گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو داخل ہوتے وقت السلام علیکہ ایھا النبی کہیں. صحیح. جناب آپ نے بھی کافی غلطیاں کی ہیں اور شروع کے 3 سوال کے آپ نے غلط جواب دیے ہیں. اب باری ہے عمیر کی. لاہور سے تعلق. امام اعظم ابو حنیفہ کے مشہور قصیدے کا نام قصیدہ بردہ ہے. غلط. نماز کے 7 شرائط ہیں. غلط. سورہ آل عمران قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. غلط. نور والا آیا ہے. کلام اعلیٰ حضرت کا ہے. غلط. پانی پینے کے بعد آخر میں یرحمک اللہ پڑھنا چاہیے. صحیح. جناب یہ بھی غلطی تھا. 4 غلط آپ نے صحیح کہے تھے. 1 غلطی کی ہے. 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب آخری اسلامی بھائی ہیں اور جن کا تعلق نعمت اللہ سوات سے. اب تک تو نعمت اللہ نے بڑے اچھے جواب دیے ہیں. اب باری ہے حضرت اسماء بنت یزید حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. غلط. سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے. صحیح. مسند امام اعظم کتاب امام اعظم نے نہیں لکھی. غلط. کھڑی حرکات کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. صحیح. سورہ بقرہ 4 پارے میں مکمل ہوتی ہے. غلط. جناب 1 غلطی آپ کر گئے ہیں. 4 نمبر حاصل کیے ہیں. اب لاہور کے بلال کی باری ہے. جناب لاہور کے بلال بھائی حضرت سلطان باہو کا مزار مبارک ملتان میں ہے. غلط. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان 25 صفر شریف کو پیدا ہوئے. غلط. شعبان المعظم 8واں مہینہ ہے. غلط. سورہ جن 30ویں پارے میں ہے. غلط. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی. صحیح. جناب 1 غلطی آپ سے ہوئی ہے. شعبان 8واں ہی مہینہ ہے. لیکن جناب آج کا مقابلہ لاہور والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. اچھا مقابلہ کیا سوات والوں نے. اچھا جناب اب باری ہے اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں. 40 نمبر سوات 45 نمبر لاہور والوں نے حاصل کیے. آج کے بیسٹ پرفارمنس کا جو ہم ایوارڈ دے رہے ہیں ہمارے عمیر کو دے رہے ہیں ماشاءاللہ جو لاہور سے ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ویسے لاہور کی ساری ٹیم اور سوات کی ساری ٹیم بڑی کمال کی ہے. جناب معرفت القرآن ایک خوبصورت تحفہ ہر سلسلے میں ہم دیتے ہیں. آج کس کو چاہیے؟ چلے پھر قرآن دازی کر لیتے ہیں. آپ میں سے کسی کے نام ہو سکتا ہے نکل آئے. قرآن دازی کے ذریعے آج انشاءاللہ دیں گے. جناب 5494 ماشاءاللہ آ گئے بھائی آ گئے. ماشاءاللہ آ جائیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیں طالب علم تک تحفہ جا رہا ہے. ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھیں برکتیں لوٹیں. آئیے وقت ہوا ہے ناظرین ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں. ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ذہنی آزمائش آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا. العلم نور